آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 14ویں پارے کے شروع میں سورۃ الحجر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو سورہ ابراہیم، اس سے پہلے کل ہم نے اس پہ بات کی، اور آج سورہ حجر کی ابتدا۔ سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کے درمیان ربط کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت ایمان کا ذکر کیا اور سب سے بڑی مصیبت کفر کو ذکر کیا، اور سورہ ابراہیم کے اندر عقیدے کے امور پر، احکام پر بحث کی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو عقیدے کے لحاظ سے سب سے بڑا نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ سورہ حجر یہ قوم ثمود کے علاقے کے نام حجر کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اللہ نے ایمان کا ذکر سورہ ابراہیم میں کیا تو اللہ رب العزت نے سورہ حجر میں اس کی حفاظت، اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ دوسرا پوائنٹ، سورۃ الحجر کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب، کہ یہ کھلے اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ادھر بھی کتاب مبین کا ذکر ہے۔ تو وہاں پر لوگوں نے نور اور کتاب کو دو الگ الگ چیزوں کے ساتھ منسوب کیا، جبکہ وہاں بھی نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، اور ادھر بھی کتاب سے مراد بھی قرآن ہے اور قرآن سے مراد بھی قرآن ہے۔ تیسرا پوائنٹ آیت نمبر 2 میں، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزوئیں کریں گے، آپ انہیں کھاتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا ہوا چھوڑ دیجئے، خود وہ جان لیں گے۔ چوتھا پوائنٹ آیت نمبر 9 میں، ہم نے اس قرآن کی ذکر کو ہم نے خود اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے خود لی، یعنی اس کے اندر تحریف و تبدیل اور اس کے اندر کسی طرح بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ سورہ نساء کی 82 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، ایسے ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی، کیونکہ حدیث بھی وحی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے نہیں۔ پانچواں پوائنٹ آیت نمبر 21 میں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم اس چیز کو اس کے مقررہ اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اس آیت میں بھی وضاحت کی گئی کہ خزانوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی قبر والا ان خزانوں کا مالک نہیں۔ چھٹا پوائنٹ آیت نمبر 26 اور 27 میں جن و انس کی مادہ تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور جلی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی، شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اس انسان کو سجدہ کیوں کروں جسے تو نے کالی اور جلی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا انسانی دشمن صرف اس کی بشریت اور خاکی ہونا ہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر سمجھنا یہ شیطانی فلسفہ ہے۔ اس لیے یہ اہل حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہل حق انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بشریت کے منکر نہیں، اس لیے کہ انبیاء کی بشریت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو بشریت سے ان کی شان و عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شیطان نے اسی بشریت سے تو ان کی عظمت سمجھی، اسی لیے تو سجدہ نہیں کیا۔ ساتواں پوائنٹ آیت نمبر 44 میں جہنم کے 7 دروازے بتائے گئے، اور ہر دروازہ خاص قسم کے گناہ کرنے والوں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے ہوگا۔
جبکہ دوسری جگہ قرآن پاک میں جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا گیا۔ 8واں پوائنٹ آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ کی صفت رحمت اور غضب کا تذکرہ۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں۔ 9واں پوائنٹ آیت نمبر 59 سے 76 تک قوم لوط کی مردوں کے ساتھ بدفعلی کا ذکر، اور لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوانوں کا انسانی شکل میں آنا، اور وہ فرشتے تھے جو عذاب لے کر کے آئے تھے، مگر پھر بھی وہ لوگ باز نہ آئے، تو آپ صبح کے وقت زوردار آواز اور چیخ نے پکڑ لیا اور ان کی بستی کو اوپر تلے رون دیا اور ان پر پتھروں کی بارش نازل کی، پتھر برسائے۔ آیت نمبر 72 میں لعمرو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شرف واضح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جیسی چاہے، جس چیز کی قسم اٹھائے، یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ تو لوگ اپنی قسم اٹھاتے ہیں، اپنی ماں کی، اپنے محبوب کی، اپنے رزق کی، اپنی اولاد کی، تو یہ قسمیں اٹھانا یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں، صرف ایک اللہ کی قسم اٹھایا کریں اگر ضرورت پڑے۔ 10واں پوائنٹ آیت نمبر 80 میں اصحاب حجر پتھر والوں کا ذکر، اور یہ لوگ بے خوف و خطر ہو کر کے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیا کرتے تھے، جو آج کل اولا اور مدائن صالح جو تبوک کے راستے میں شہر آتے ہیں وہاں پر یہ عذاب کی جگہ موجود ہیں۔ انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، تو پھر 3 دن کی مہلت کے بعد ان پر بھی عذاب بھیج دیا گیا۔ 11واں پوائنٹ آیت نمبر 87 میں سورہ فاتحہ کی ذکر اور اس کی فضیلت کا بیان کیا گیا۔ یقیناً ہم نے آپ کو سبع من المثانی 7 آیات بار بار دہرانے والی عطا کی، یعنی سورہ فاتحہ دے رکھی ہے، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مقتدی اور ہر امام کے لیے جو بھی نماز ہو، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، حتیٰ کہ وہ نماز جنازہ کیوں نہ ہو، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو رکن بنا دیا گیا۔ مگر لوگ قرآن خوانیاں تو کرتے ہیں مگر نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جبکہ بخاری شریف کی 1335 نمبر حدیث پڑھ کے ان کو اپنے اس مسئلے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو لوگ پھر بھی یہ صحیح حدیث آ جانے کے بعد اپنی باتوں کو، اپنے طور طریقوں کو نہیں چھوڑتے۔ 12واں پوائنٹ آیت نمبر 94 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ طور پر اللہ کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس آیت کے نزول سے قبل آپ 3 سال تک چھپ کر کے تبلیغ کرتے رہے، پھر جب یہ آیت اتری فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو پھر آپ نے صفا پہاڑی، جہاں سے آپ عمرے میں صفا مروہ کی ابتدا کرتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ نے مکہ والوں کو آواز دی، تو سب لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا کہ مجھے تم نے کیسا پایا، تو سب نے یک زبان ہو کر کے صادق اور امین والا لقب وہ آپ کو عطا کیا۔ لیکن ذرا آگے دیکھیں کہ چند سیکنڈز کے بعد وہ نبی جس نے 43 سال کم و بیش مکہ میں گزارے اور کسی نے کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ بھی آپ کی زندگی میں ایسا نہ پایا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکیں، لیکن چند سیکنڈ کے بعد ایسا کیا ہوا کہ سارے کے سارے مخالف بن گئے، حتیٰ کہ برے تانے دینے شروع کر دیے۔ یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے آج بھی اہل حق کو تانے دیے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں پہلے یقین دہانی کروائی کہ میں کیسا ہوں۔ جب سب نے یک زبان ہو کر کے کہا تو آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب نے آپ کی مخالفت کی، جس میں سب سے پہلے آپ کے سگے چچا ابو لہب، جس کے نام سے ایسا ہے کہ اس کی گالیں شعلے کی طرح چمکتی تھیں۔ اللہ کو یہ چمک پسند نہ آئی، اللہ کو یہ نبی کی رشتہ داری پسند نہ آئی، اللہ کو یہ سید خاندان کی بنیادی جڑ یہ پسند نہ آئی۔ اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برے کلمات کہے جو کہتے ہوئے زبان اجازت نہیں دیتی، لیکن سمجھانا مقصد ہے۔ کہنے لگا تبا لک الہذا جمعتنا یا سائر الیوم، کیا زمانے کے پاگل، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ ہم ان سب بتوں کو غیر اللہ کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں؟
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس نے تکلیف پہنچائی کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ تباہ و برباد ہو جائیں، تو وہ آپ کا سگا چچا تھا، سوتیلا نہیں۔ تو اللہ نے پھر اس کے جواب میں سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی۔ یہ توحید کی دعوت اتنی کڑوی ہے کہ آج بھی لوگ اس کو بیان کرنا نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں اس سے فتنہ فساد ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے مسئلے بتاؤ میرے بھائیو، اگر میٹھے میٹھے مسئلے بتانے ہی تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ صادق اور امین مانتے تھے، مگر جب توحید کی دعوت آئی، سب کو رشتہ سب سے توڑوا کر کے ایک اللہ سے رشتہ جوڑنے کی بات آئی، تو وہ سارے کے سارے آپ کے مخالف ہو گئے۔ نعوذ باللہ آج اس امت کے بھی بہت سارے علماء توحید پر بات نہیں کرتے یا اشارے کر کے گزر جاتے ہیں کہ جی اختلاف نہ ہو، بچنا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں کہ آپ توحید کے اندر ڈنڈی ماریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے آپ ڈنڈی ماریں۔ تو میرے بھائی پھر آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں اور کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اپنی دنیا داری سیدھی کرنے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ مسلمان کو اور مولانا صاحب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہاں پر سورہ حجر مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ النحل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ 13واں پوائنٹ، سورہ حجر اور سورۃ النحل کے درمیان کیا ربط ہے؟ سورہ حجر کے اندر کفار کی آرزوئیں کہ قیامت والے دن وہ جنتیوں کا حال دیکھیں گے، تو وہ ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور سورۃ النحل میں عقیدے پر بحث کی گئی اور مختلف نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ سورہ حجر کے آخر میں قیامت کا ذکر ہے اور سورہ نحل کے ابتدا میں قیامت کا ذکر ہے۔ سورہ حجر کے اندر انسانی تخلیق کالی جلی سڑی مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے کی گئی، جبکہ سورہ نحل میں نطفے سے پیدائش کا ذکر کیا گیا۔ دراصل انسان کی تخلیق کے کئی ادوار ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اور اس میں انسانی تخلیق نطفے سے ہونے کا ذکر کیا گیا۔ 14واں پوائنٹ، آیت نمبر 3 میں اللہ کے خالق السماوات والارض کے دلائل اور چیز کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے، تم پھر بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے شریکوں سے بہت بلند ہے۔ 15واں پوائنٹ، آیت نمبر 4 میں جھگڑالو انسان کا ذکر کیا گیا کہ اپنی پیدائش پر غور کر، ہم نے تمہیں ایک نطفے سے، منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ جب اسے شعور آیا تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے۔ 16واں پوائنٹ، آیت نمبر 5 سے 8 تک، اور تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان کی اون اور کھال سے گرمی اور سردی کے لباس بھی تیار کرتے ہو، اور تمہارے لیے رونق بھی ہیں اور تمہارے سفر کے کام بھی آتے ہیں، سواری بھی کرتے ہو اور تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کا ذکر کیا۔ بعض نے اس آیت میں گھوڑے کو بھی خچر اور گدھے کے ساتھ حرام کہا، مگر یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ گھوڑا حلال جانوروں میں سے ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5022 اور 5023 نمبر، اور صحیح مسلم کا یہ پرانا حدیث نمبر 1941 ہے۔ مگر پتہ نہیں لوگ صحیح حدیث آ جانے کے بعد بھی اپنے مسلک اور امام کی بات کو نبی کی بات سے اونچا کیوں رکھتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعظیم اور آپ کے فرمان کی حقیقی عزت کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33 میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں کسی اور کا طریقہ اپنا کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کتنی بڑی وعید ہے، پھر بھی لوگ اپنے آبا و اجداد اور اپنے امام اور اپنے مولوی صاحب کی تقلید اور طور طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن کی پیروی کی نہ قرآن نے کہا، نہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل آئی، نہ اللہ نے اس کا کوئی حکم نازل کیا، مگر پھر بھی لوگ اندھے بن کر کے جانوروں کی طرح ان کے پیچھے لگ کر کے اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، قرآنی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر کے انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ 17ویں پوائنٹ سے پہلے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ ساری چیزیں جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں، جیسے آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی اور یہ جدید سواری کی چیزیں، بحری اور ہوائی جہاز اور کشتیاں اور گاڑیاں، موٹر سائیکل اور کاریں، یہ جدید چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا
وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں۔ 17واں پوائنٹ آیت نمبر 12 اور 13 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اے انسان میں نے یہ ساری چیزیں صرف تیرے لیے پیدا کی، دن رات بنائے، آسمان میں سورج چاند ستارے تخلیق کیے، ہر زمین پر رنگ برنگی چیزیں تخلیق کیں، اور سمندر بنائے اور اس میں ہزارہ قسم کی مخلوقات، تازہ گوشت، رنگا رنگ کے موتی اور ہیرے جواہرات بطور زینت اختیار کرتے ہو، اور کشتیاں چلا کر کے سفر کرتے ہو، سامان منتقل کرتے ہو۔ کشتی کیسے پانی پر اتنا وزن لے کر کے چلتی اور تیرتی ہے؟ کبھی غور کیا کون ہے جو اس کو چلاتا ہے؟ پھر بھی اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کیا پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی شکر نہیں کرتے ہو؟ 18واں پوائنٹ، اور بھی بہت نعمتیں ذکر کیں، بے شمار نعمتیں گنوانے کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو انہیں شمار ہی نہیں کر پاؤ گے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ 19واں پوائنٹ آیت نمبر 20 میں یہ سب نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں، اور قبر میں جو مدفون ہیں ان کو مدد کے لیے پکارنے والوں سنو، اللہ کہہ رہا ہے وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، جس سے واضح ہوا مرنے کے بعد دنیا کی طرح کی زندگی کا قبر والوں کے لیے تصور ہی ختم کر دیا، اور فرمایا ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تو پھر کیوں قبر والوں کو پکارتے ہو۔ 20واں پوائنٹ، برے لوگوں کی روح قبض کرنے کا ذکر، جب مشرک لوگ فرشتوں کو کہیں گے ہم تو گناہ یعنی شرک کرنے والے ہی نہیں تھے، تو فرشتے کہیں گے جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور قیامت کو بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، جیسے آج بھی مشرک یہی کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام کی 33 نمبر آیت اور سورۃ المجادلہ کی 18 نمبر آیت میں موجود ہے۔ 21واں پوائنٹ، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے ذکر میں فرشتے کہیں گے جو کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہے، یعنی تمہیں ہم سلام کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں، اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ موت پر ہی اس بندے کی جزا اور سزا اور قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو انسان کو اپنی موت کی یعنی اپنی قیامت کی فکر کرنی چاہیے۔ 22واں پوائنٹ، سائے کی نعمت کا ذکر اور اس کا سجدہ کرنا، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، مگر کتنا بدبخت ہے یہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے دروں پر دھکے کھا رہا ہے اور اوروں کو سجدے کر رہا اور رکوع کر رہا ہے۔ آیت نمبر 48 سے 50 تک فرمایا کیا انہوں نے اللہ کی زمین میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر کے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان و زمین کے تمام جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا برابر بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب کے حکم سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ 23واں پوائنٹ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، دو رب اور خدا نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہی ہے، یعنی اگر دو خدا ہوتے تو نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا اور فساد اور خرابی ہوتی، اور فرمایا تم سب میرا ہی ڈر اور خوف رکھو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف، کسی پیر فقیر ولی کا ڈر ہونا کہ وہ آپ کا کوئی فائدہ نقصان کر دے گا، تو یہ خوف عبادت ہے اور یہ اللہ ہی سے ہونا چاہیے، کسی اور کا خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ 24واں پوائنٹ آیت نمبر 54 میں جب تمہاری مصیبت کو وہ اللہ دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ 25واں پوائنٹ آیت نمبر 57 میں مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں اور خود اپنے لیے اپنی خواہش کے مطابق جیسا وہ چاہیں کرتے ہیں۔ 26واں پوائنٹ آیت نمبر 58 میں جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ کیا یہ برائی آج کے مسلمان کے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں؟ کئی گھروں کے اندر اسی وجہ سے غصہ اور اسی وجہ سے عورتوں کو طلاقیں دی جاتی ہیں کہ اگر اب بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا یا تجھے طلاق دے دوں گا، مجھے ایسی عورت نہیں چاہے جو بیٹیاں ہی پیدا کرے، والعیاذ باللہ۔ کیا یہ بیٹی پیدا کرنا عورت کے اختیار میں ہے یا خداوند کریم کے اختیار میں ہے؟ پھر وہ لوگوں سے یہ خبر چھپاتا ہے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی،
लड़का हो तो खुशियाँ मनाता है, मिठाइयाँ बांटता है, अकीके करता है, लेकिन लड़की हो तो ना मिठाई बांटी, ना खुशी की, ना अकीका किया। यही तरह का एक वाक़या यहाँ मेरे साथ यूनिवर्सिटी के एक सीनियर साथी हैं, हमारे बर्रे सगीर के एक मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनके साथ एक बार हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, तो जब मेरे बच्चों को देखा तो मुबारकबाद दी और कहा कि आपने मिठाई नहीं खिलाई, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ। तो मैंने कहा आपके यहाँ क्या उम्मीद थी, पता चला था घर वालों के थ्रू, तो आपके यहाँ क्या हुआ? तो कहने लगा अल्लाह ने बेटी दी। तो मैंने कहा आपने कोई मिठाई नहीं खिलाई? तो कहने लगे कि बर्रे सगीर में हमारे यहाँ कहाँ बेटियों की पैदाइश पर खुशी करते हैं, नौजुबिल्ला। और ये मुझसे सीनियर एक साथी हैं और दीन पढ़ने वाले हैं, और हमारे पास खालिद भाई जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डिस्पेंसर हैं, वो खड़े थे। तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, आप तालिब इल्म हैं, आप दीन पढ़ लें, या आप कैसी बात कर लें, ये तो हिंदुओं का अकीदा है, मगर आप दीनी तालिब इल्म होकर के, मुसलमान होकर के ये बात कर रहे हैं। तो मेरे बोलने से पहले ही खालिद भाई ने उसकी इल्मी और अकली छतरोल कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। 27वां पॉइंट, आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला की पकड़। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की वजह से पकड़ना शुरू कर देता तो रुए ज़मीन पर एक भी जानदार जिंदा न बचता, मगर वो अल्लाह एक वक्त तक मोहलत दिए हुए है, जब वो वक्त आ जाता है तो फिर एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती और ना एक लम्हा आगे पीछे हो सकता है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए और अपने लम्हात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो कैसे गुजार रहा है। 28वां पॉइंट, दूध और शहद की नेमत का जिक्र। आयत नंबर 66 से 70 तक कैसे जानवरों के पेट में गोबर और खून के दरमियान से साफ और शफाफ बगैर बदबू के ताज़ा दूध मुहैया किया जाता है, जो बड़ी आसानी से तुम्हारे हलक के नीचे से गुजर जाता है। और शहद की मक्खी कैसे छत्ते बनाती फिरती है, फिर मुख्तलिफ दरख्तों और बागों से घूम करके उनका रस चूस करके वापस आ करके शहद को निकालती है। 29वां पॉइंट, आयत नंबर 71 में गुलाम और नौकर की मिसाल दे करके अल्लाह ने तौहीद समझाई और शिरक को छोड़ने का हुक्म दिया। फरमाया कि तुम अपनी रोज़ी यानी मालो असबाब अपने नौकरों और गुलामों को इतना नहीं देते कि वो तुम्हारे बराबर ना हो जाएं, तो फिर अल्लाह कैसे पसंद करेगा कि तुम उसे छोड़ करके किसी और को उस जैसा समझ करके उसकी इबादत करो, उनको पुकारो, उनको सजदे करो, उनसे मदद मांगो और अल्लाह के दिए हुए माल से उनके लिए नजर न्याज गैर अल्लाह के नाम की दो। तो क्या जैसे तुम नौकर को अपने बराबर करना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, तो क्या अल्लाह ऐसा बर्दाश्त कर लेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए? 30वां पॉइंट, आयत नंबर 72 में बीवी की नेमत, बच्चों की नेमत, नवासों की और पोतों की नेमत का जिक्र किया गया। 31वां पॉइंट, आयत नंबर 73 में फरमाया कि वो अल्लाह के सिवा उनको पुकारते हैं, उनकी इबादत करते हैं जो आसमान और ज़मीन में से उन्हें कुछ भी रोज़ी नहीं दे सकते और ना ही कुछ ताकत और कुदरत रखते हैं, यानी उनके पास किसी तरह का कोई इख्तियार ही नहीं, फिर भी उनको पुकारते हो, फिर भी उनको पूजते हो। मुसलमान को इससे वाज़े आयात समझाने के लिए और कौन सी आएंगी। 32वां पॉइंट, आयत नंबर 77 में फरमाया ज़मीन व आसमान का गैब सिर्फ एक अल्लाह को मालूम है, किसी नबी वली को गैब का इल्म नहीं। 33वां पॉइंट, आयत नंबर 78 में फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के बतनों से निकाला कि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। इस आयत में उन लोगों का रद्द है जो कहते हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी 15 पारों के हाफिज से जब वो पैदा हुए और फलां पीर 10 पारों का हाफिज था, फलां 5 पारों का हाफिज था। ये कुरान के खिलाफ बातें करते हैं, मगर जाहिल मौलवी और लोग बड़े फ़ख्र से ऐसे किस्से कहानियाँ बयान करके लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि अल्लाह के कुरान ने कहा कि माँ के पेटों में बगैर इल्म के पैदा होते हैं कि उनको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं होता। 34वां पॉइंट, आयत नंबर 80 में घरों और लिबास की नेमत का जिक्र फरमाया जो तुम्हारे लिए सुकून भी हैं और जीनत भी हैं। अगर ये सारी नेमतें सुनकर भी मुंह मोड़ें, अल्लाह का शरीक ठहराएं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम सिर्फ वाज़े करके बता देना, पहुंचा देना है, क्योंकि हदायत देना नबी का काम नहीं, ये अल्लाह का काम है। जिसे चाहे वो हदायत दे, जो हदायत लेने की कोशिश करे। 35वां पॉइंट, आयत नंबर 86 में फरमाया जब मुशरिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, यही हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम तुझे छोड़ करके इन्हें पुकारते थे। बस वो जवाब देंगे तुम बिल्कुल झूठे हो। आओ गैर अल्लाह को, वलियों को, कब्र वालों को,
پیر عبدالقادر جیلانی کو، حضرت حسین کو، حضرت علی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کے وقت پکارنے والوں، قرآن کو سمجھ لو، اس سے واضح حق اور کہاں سے آئے گا اور کیسے ملے گا اور کیسے تمہیں سمجھایا جائے گا، تم قرآن پڑھ کر کے بھی غور نہیں کرتے اور شرک کو نہیں چھوڑتے۔ 36واں پوائنٹ آیت نمبر 90 میں اسلام کا خلاصہ 6 چیزوں میں ذکر کیا گیا، 3 خیر کی چیزیں اور 3 شر کی چیزیں۔ پہلا عدل، کہ عدل و انصاف کیا جائے، دوسرا احسان کیا جائے، تیسرا رشتہ داروں کو دینے کا حکم اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم، اور 3 چیزیں جو شر کی ہیں، فحاشی اور بے حیائی سے بچا جائے، اور دوسری چیز نامعقول اور ناشائستہ باتوں سے بچا جائے، اور تیسری چیز سرکشی، ظلم و زیادتی اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے، اور آخر میں فرمایا نصیحت تو قبول وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہو، تو اس لیے مسلمان کو نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ 37واں پوائنٹ آیت نمبر 92 میں ایک پاگل عورت کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ جو سود کو کاٹنے کے بعد چھری سے کاٹ دیتی ہے، تو تم بھی اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب اور دھوکہ کا ذریعہ نہ بناؤ جس میں تم اختلاف کرتے ہو، کیونکہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے جو اعمال کو ضائع کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، کسی اور کی بات کو آپ کی بات کے مقابلے میں ترجیح دینا، یہ سر فہرست ہیں جو گناہ جو اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ 38واں پوائنٹ آیت نمبر 98 میں قرآن کی تلاوت کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اگر آپ قرآن کی ابتدا کسی سورت سے کرتے ہیں تو پھر سورت سے پہلے جو بسم اللہ لکھی ہے وہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر تلاوت شروع کریں گے۔ لیکن اگر آپ سورت کے درمیان سے کسی آیت سے شروع کر رہے ہیں، پھر آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور اپنی تلاوت شروع کریں گے۔ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، کیونکہ آپ سورت کے ابتدا سے نہیں کر رہے، آپ پہلی بار قرآن کو ہاتھ لگا کے نئے سرے سے بھی پڑھ رہے ہوں، تب بھی آپ نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سوائے جب آپ سورت شروع کریں تو پھر اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ 39واں پوائنٹ آیت نمبر 106 میں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دینا جائز ہے، اگر دل سے نہ کہا جائے، اوپر سے مجبوری کے وقت کہا جائے، ورنہ شدید عذاب ہوگا۔ 40واں پوائنٹ آیت نمبر 112 میں شکر نہ کرنے والی قوم کو بھوک اور ڈر کے عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ 41واں پوائنٹ آیت نمبر 115 میں مردار، خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ آیت اس سے قبل بھی 3 مرتبہ گزر چکی ہے، سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت، سورۃ المائدہ کی 3 نمبر اور سورۃ الانعام کی 125 نمبر، اور یہاں پر سورہ نحل کی 115 نمبر، یہ چوتھا مقام ہے۔ اور غیر اللہ کے نام پر دینے والے بہت گمراہ لوگ ہیں، ہیلے بہانے کر کے، چور دروازے کھول کر کے ظاہراً اللہ کا نام لیتے ہیں مگر وہ غیر اللہ کے در پر دیتے ہیں، اور انہی کے نام کی کوئی دیگ اتار رہا ہے تو کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کے نام کا تو ذبح نہیں کیا، نام کا تو اللہ کے لیا ہے، مگر پھر وہ دربار پر یا کسی اور جگہ پر جا کر کے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ ذبح کرتے وقت چاہے اللہ کا نام ہی لیں، مگر قبر والوں کی رضا اور خوشنودی مقصد ہوتی ہے، ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کو خوش کرنے کا یہ ذریعہ اپناتے ہیں، یوں وہ لوگ شرک کا چور دروازہ کھولتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ ایک بندہ طواف کرتے ہوئے عمرے یا حج پہ آیا ہے، تو اس کی یہاں پر آنے کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے طبیعت خراب ہوتی ہے، تو طواف کے دوران پاکستان فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جاؤ داتا دربار جا کر کے دیگ اتارو تاکہ مجھے صحت یابی نصیب ہو، والعیاذ باللہ۔ سب سے افضل جگہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہاں پہنچ کر کے بھی قبر والوں اور درباروں کے ساتھ اس کا عقیدہ لٹکا ہوا ہے، ایسے بندے کے حج اور عمرے اور نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیسی اس کی تربیت کی گئی، کس معاشرے میں یہ پلا بڑا کہ اس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوئی۔ سب سے افضل ترین جگہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر بھی وہ غیر اللہ کی طرف اپنی نظر لگائے ہوئے ہے اور اسی پر یقین کیے ہوئے ہے۔ 32واں پوائنٹ آیت نمبر 121 میں ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں، اور ان کی ساری زندگی
توحید خالص پر مبنی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ 43واں پوائنٹ، دعوت اللہ کے لیے 3 اصول بیان کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کے دعات اللہ کو نصیحت کی گئی کہ مخالفین کی سازشوں اور ظلم و ستم کے مقابلے میں آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر حق بات کہنا چھوڑ دو، لیکن حق بات بھی کہنی ہے، لیکن کن طریقوں سے؟ پہلا طریقہ حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دو، دوسرا طریقہ اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، تیسری نصیحت ان سے بحث اس طریقے سے کی جائے جو اسلوب سب سے اچھا اور پیارا ہو۔ 44واں اور آخری پوائنٹ آیت نمبر 127 اور 28 میں اس دعوت کے راستے میں پیش آنے والے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر آپ صبر نہیں کر سکتے، اور یقین کر لیں اللہ کا ساتھ خوف خدا کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر 14واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور قرآن کی سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ ہے وہ توحید اور شرک سے بچنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح طریقے سے جاننا اور پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔